الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج جو ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھیں گے وہ ہے ٹاپک اسلام اینڈ جینڈر، اسلام اور صنف۔ ہر معاشرہ خاندان کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ یہ خاندان شوہر اور بیوی کے پاکیزہ رشتے سے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرد یا عورت اپنی شادی کے سلسلے میں فیصلہ کن اختیار کے مالک ہیں یا نہیں؟ عموماً مردوں کے اس اختیار کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے اختیار پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ بظاہر اس ضمن میں سب سے اچھی صورتحال یہ ہے کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے مرد اور عورت کے خاندان کے سب افراد اس رشتے سے مطمئن ہوں۔ تاہم اگر ایسی صورتحال ہو تو قانونی طور پر ہر مرد اور عورت اس معاملے میں بااختیار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق نکاح ایک معاہدہ ہے جو بنیادی طور پر دو بالغ اور معاملہ فہم مرد اور عورت کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ وہی دونوں اکٹھے زندگی گزارتے ہیں اور وہی تمام ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لازم ہے کہ معاہدے کی انجام دہی میں دونوں کو تسلیم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی ان کی رضامندی سے کریں۔ یعنی اب یہ کیا کہا گیا کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ ایک بلاک ہے جس سے سوسائٹی بنتی ہے، اور اس بلاک میں یعنی اس فیملی میں جو بیسک یونٹ ہے وہ شوہر اور بیوی ہوتی ہے۔ اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شادی کا اختیار ہے کیا وہ مرد اور عورت کو دونوں کو یکساں طور پر ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو ہمارے معاشرے میں مرد کو تو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، مگر عورتوں پر بہت زیادہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ وہ ان سے پسند پوچھی تک نہیں جاتی، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ یا بہن بھائی ان سب کی رائے خاندان کے پریشر میں آ کر شادی کریں، اور وہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ لیکن اسلام اس کے برعکس ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہو تو اس سے پہلے لڑکی اور لڑکے دونوں سے ان کی مرضی پوچھی جائے۔ اگر دونوں ہی رضامند ہو تو شادی ہو جانی چاہیے، لیکن اگر لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی رضامند نہیں ہوتے تو یہ شادی نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں والدین کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ جب وہ شادی کرنے لگے اپنے بچوں کی، خاص طور سے بچیوں کی، تو وہ ان سے ان کی رضامندی ضرور پوچھ لیں کہ کیا وہ اس شادی پہ رضامند ہیں یا نہیں۔ سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے خلا اور طلاق، یعنی خلا اینڈ ڈائیورس۔ ڈائیورس کیا ہوتی ہے؟ جو مرد دیتا ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے، اور اگر مرد طلاق نہ دے، ڈائیورس نہ دے، تو پھر خاتون کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، بیوی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اسے شوہر کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اسلام میں خلا اور طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، تاہم مجبوری کی حالت میں اسلام نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا حاصل کر سکتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں سے جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ خلا اور طلاق ہے، کیونکہ اس سے ایک جو فیملی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہوتا ہے وہ بچوں پر پڑتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے میاں بیوی کی، اور آئے دن لڑائی جھگڑے مار کٹائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اپنی بیوی کو، اور عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کی اپنے شوہر سے نہیں بنتی یا اس کا دل مطمئن نہیں ہے تو وہ مرد سے خلا لے سکتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا تشدد یعنی وائلنس۔ تشدد سے مراد کسی فرد کو جسمانی نقصان پہنچانا یا ذہنی دباؤ مسلط کرنا ہے۔ ان میں گھریلو تشدد، جسمانی تشدد، نفسیاتی دباؤ، معاشی استحصال، تعقب یا پیچھا کرنا، اور سائبر کرائم یعنی موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جانے والے جرائم یا دھمکیاں شامل ہیں۔ اب تشدد کیا ہے؟ اس میں صرف ہم جسمانی طور پر جو مار کٹائی ہے اسی کو نہیں لیتے، بلکہ اگر ذہنی طور پر بھی کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے یا اس کی اکنامک کنڈیشن جو ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو اپنی جو محنت کرتا ہے، جو جاب کرتا ہے، اس کی پوری پیمنٹ اس کو نہیں دی جاتی، تو یہ بھی تشدد ہی میں شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم کسی کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے جرائم بھی ہوتے ہیں جس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچتا لیکن
ہم کسی کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس کا تعاقب کرتے ہیں، تو یہ بھی تشدد میں آتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ شخص جس کا پیچھا کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے یا مجھے مارنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سائبر کرائمز ہیں جو سامنے آ کر نہیں کیے جاتے بلکہ موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور موبائل، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ پہ ہم کسی کو دھمکیاں دیتے ہیں تو یا اس کو ہراساں کرتے ہیں یا اس کو بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ سارے ہمارے سائبر کرائم میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں خواتین کی موجودہ صورتحال ہے کہ جو ہماری موجودہ صدی ہے اس میں ہم نے عورتوں کو کیا اہمیت دی ہے۔ پریزنٹ کنڈیشن آف وومن۔ آج 21ویں صدی میں خواتین کو بہت سے حقوق مل تو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ جائیداد کی وراثت میں خواتین سے امتیازی سلوک، کام کی جگہوں پر ان سے بدسلوکی، گھر میں خاوند کا ناروا رویہ، مردوں کے برابر کام کرنے کے باوجود کم اجرت، جہیز نہ لانے پر سسرال والوں کا تشدد آمیز رویہ، لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں والدین کی تنگ نظری، حقوق کی پامالی وغیرہ خواتین کے لیے عام عمل ہیں۔ قانون کسی حد تک ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ضرور رہا ہے، لیکن اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ان کی عدالتوں تک رسائی آسان نہ تھی۔ یعنی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس وقت کی صدی چل رہی ہے، 21ویں صدی، اس میں جو وومن کی کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، خواتین کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو رائٹس تو مل گئے ہیں مگر ان کو یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ قانونی طور پر دیے گئے ہیں مگر عملی طور پر سوسائٹی جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ مثلا اگر جائیداد کو، پراپرٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلام نے اور قانون نے وراثت میں خواتین کو حصہ تو دے دیا ہے مگر خاندان والے جو ہیں وہ ان سے امتیازی سلوک کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ لڑکی کو اس کا حق جو ہے وراثت میں وہ نہ دیا جائے۔ پھر اگر ہم ان کے جابس کی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں تو وہاں ان سے بدسلوکی کی جاتی ہے، انہیں چھیڑا جاتا ہے یا ان پہ فکرے جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں۔ گھر کے اندر خاوند کا اس کے ساتھ رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی برا ہوتا ہے، یعنی وہ کام بھی کرنے جاتی ہے پھر آ کر گھر کا بھی کام کرے اور اس کے باوجود اس کی جو محنت ہے اس کو سراہا نہیں جاتا۔ مردوں کے برابر کام کرنے کے باوجود کم اجرت، یعنی کہ کام تو وہ مردوں کے برابر کرتی ہے خاتون مگر اسے جو پے ہے، تنخواہ جو ہے وہ ان سے کم ملتی ہے۔ پھر اگر کوئی لڑکی جہیز لے کر نہیں جاتی سسرال میں، یعنی شادی کے وقت اس کے پیرنٹس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو جہیز دے سکیں، تو پوری عمر سسرال والے اس کو ہمیشہ تانے دیتے رہتے ہیں یا اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر پیرنٹس جو ہے وہ لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں بھی تنگ نظر ہوتے رہتے ہیں۔ لڑکوں کو تو وہ خوب پڑھانا چاہتے ہیں مگر لڑکیوں کی تعلیم کو وہ واجبی سا قرار دیتے ہیں کہ جس سے بس صرف وہ لکھنا پڑھنا جان لے، اتنی ہی تعلیم حاصل کرنا وہ بہتر سمجھتے ہیں لڑکیوں کے لیے۔ حقوق کی پامالی وغیرہ خواتین کے لیے عام عمل ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو خواتین کے رائٹس ہیں اس کے اوپر بھی مردوں نے اپنا ہی رائٹ جمایا ہوا ہے، اور یہ جو عمل ہے سارے، یعنی جہیز نہ لانے پر ان پہ تشدد کیا جاتا ہے یا مردوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے یا ان کو کم پے ملتی ہے یا ان کے رائٹس جو ہیں ان کو نہیں دیے جاتے، یہ ہماری سوسائٹی میں عام ہیں۔ پھر جو ہمارا قانون ہے، لا ہے، وہ کافی حد تک یہ کوشش کر رہا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، لیکن اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے خواتین جو ہیں وہ عدالتوں میں جانا چاہتی ہیں مگر ان کے لیے عدالتوں میں جانا آسان نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016، یعنی کہ اب 2016 میں پنجاب حکومت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا تھا اور اس کا نام اسی ڈیٹ کے حساب سے رکھا گیا، یعنی پنجاب حکومت کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016۔ مدرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ مدرجہ بالا کون سی جو ابھی ہم نے اوپر پڑھ لی ہیں، وہ مدرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے تشدد کی صورت میں خواتین کے تحفظ کا ایکٹ 2016 پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 پنجاب اسمبلی میں پیش کیا، جسے 24 فروری 2016 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس ایکٹ کا مقصد متاثرہ خواتین کو انصاف کی فراہمی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کو مندرجہ ذیل جرائم سے جامع تحفظ دیا گیا، یعنی 2016 میں 24 فروری 2016 میں ایک ایکٹ جو تھا وہ پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا جو
خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا۔ پھر اسے پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا۔ اس ایکٹ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کو جن جرائم سے بچائے جانے یا ان کو تحفظ دینے کے لیے کہا گیا وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 گھریلو تشدد، یعنی گھروں میں جو خواتین پر تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، اس سے بچایا جائے۔ جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، پھر اگر مار کٹائی نہیں تو انہیں جو ایموشنل یا سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یا انہیں ابیوزنگ کی جاتی ہے، گال گلوچ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف تحفظ ہے۔ پھر معاشی عدم مساوات، یعنی ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اکنامک انجسٹس جو ہے خواتین کے ساتھ، یعنی وہ کام تو پورا کرتی ہیں، جاب پوری اپنی کرتی ہیں، مگر ان کو پے جو ہے وہ کم دی جاتی ہے، اس کے خلاف بھی ایک قانون جو ہے وہ بنایا گیا۔ پھر ہراساں کرنا، یعنی کہ ہراسمنٹ جو ہے یا سٹاکنگ جو ہے، اس کے خلاف بھی ایک قانون بنایا گیا۔ سائبر کرائم، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ سائبر کرائمز کیا ہیں، موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے جو خواتین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کے خلاف بھی ایک قانون پیش کیا گیا۔ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، جیسا کہ متاثرہ خواتین کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر 1043 کا اجرا، یعنی اب خواتین کے لیے ایک یونیورسل نمبر جو تھا وہ فری دیا گیا کہ اگر ان کے اوپر کوئی تشدد کرتا ہے اور وہ کمپلین کرنا چاہتی ہیں یا اپنی ہیلپ کے لیے قانون کی مدد لینا چاہتی ہیں تو وہ 1043 پر کال کر سکتی ہیں اور اس کے کوئی چارجز بھی نہیں ہیں۔ تمام اضلاع میں انسداد تشدد مرکز برائے خواتین اور دارالامان مراکز کا قیام۔ پھر تمام اضلاع یعنی پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان میں انسداد تشدد مرکز برائے خواتین جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالامان بنائے گئے کہ اگر وہ خواتین جن پر تشدد کیا جاتا ہے اور وہ اپنا گھر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ اب اس گھر ایسے ماحول میں یا ایسے گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں پہ ہر وقت انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، تو ان کے لیے ایسے مراکز بنائے گئے جہاں خواتین اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں، اور اس جیسے کہ دارالامان ہے کہ دارالامان میں آ کر بھی پناہ لے سکتی ہیں۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں وومن پروٹیکشن آفیسر اور ضروری عملے کی تعیناتی جو فریقین کے درمیان ثالثی کر کے صلح وغیرہ کروائے گا، یعنی پھر ایک ایسا مرکز بنایا گیا جس میں وہ خواتین جن پر تشدد کیا جاتا ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک آفیسر بھی مقرر کیا گیا۔ یہ آفیسر اپنے عملے کے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں جن پر تشدد کیا جاتا ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ صلح صفائی کر لیں، اور خواتین بجائے اس کے کہ دارالامان میں یا کسی اور مرکز میں رہیں وہ اپنے گھر میں خوشی خوشی رہیں، اور اگر ان پہ اگین ظلم ہوتا ہے یا تشدد ہوتا ہے تو قانون ان خواتین کی مدد کرے گا۔ اردو زبان میں اشتہارات کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے ایکٹ اور تحفظ کے نظام کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کا انتظام۔ پھر ایسا انتظام کیا گیا کہ وہ خواتین ظاہر میجورٹی ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں انگلش نہیں سمجھتی، تو بجائے اس کے کہ انگلش میں اشتہارات دیے جائیں اردو زبان میں اشتہارات دینے کا انتظام کیا گیا تاکہ ہر خاتون جو ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر اس پر تشدد ہوتا ہے یا اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے کس طریقے سے مدد کے لیے قانون کو پکارنا ہے۔ متعلقہ سرکاری حکام کو متاثرہ خواتین کے تحفظ اور اطمینان کی ضرورت سے آگاہ کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنا۔ پھر جو متعلقہ سرکاری حکام ہے وہ ان کو یہ فرائض دیے گئے، ان کے سپرد یہ کام کیا گیا کہ جو متاثرہ خواتین ہوتی ہیں یعنی جن پر تشدد کیا جاتا ہے انہیں کس طرح سے انہوں نے تحفظ دینا ہے اور کس طریقے سے ان کو تسلی اور اطمینان دینی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ متاثرین کے تحفظ پر عمل درآمد کرنے کے لیے GPS منسلک الیکٹرانک بریسلٹ اور اینکلیٹ کا استعمال تشدد کے مرتکب افراد پر کیا جائے گا۔ یعنی اب دو نشانیاں جو رکھی گئی ہیں کہ ایک بریسلٹ اور ایک اینکلیٹ۔ اب بریسلٹ کس کے لیے ہے کہ وہ متاثرہ خواتین کے لیے ہوگا، اور اینکلیٹ اس کے لیے ہوگا جو ظلم کرے گا۔ متاثرہ خواتین تحفظ یا رہائش کے لیے پروٹیکشن آفیسر عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں، یعنی ایسی خواتین جن پر تشدد کیا جاتا ہے اگر ان کے رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہے یا ان کو تحفظ کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو پروٹیکشن آفیسر کی عدالت میں آ کر ان سے مدد لے سکتی ہیں۔ عدالت اس ایکٹ کے مطابق شکایات کا ازالہ کرنے کی پابند ہے، یعنی جو ایکٹ
2016 میں بنایا گیا تھا، اس کے مطابق عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی خاتون شکایت لے کر آتی ہے عدالت میں تو اس کی پوری مدد کی جائے۔ شکایت موصول ہونے پر عدالت مدعا علیہ کون ہوتا ہے؟ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے کو نوٹس کے ذریعے 7 یوم کے اندر حاضری کا پابند کرے گا۔ یعنی اگر خاتون شکایت کرتی ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے یا اس سے کسی طریقے کا اس پر تشدد کیا جا رہا ہے یا اسے ہراساں کیا جا رہا ہے تو وہ مقدمہ دائر کر سکتی ہے، اور پھر مقدمہ جس تاریخ کو دائر ہوتا ہے اس تاریخ سے لے کر اگلے 7 دن تک جس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کا عدالت میں آنا ضروری ہے۔ عدالت شکایت 90 یوم کے اندر نمٹائے گی، یعنی اب جو کمپلین کی گئی ہے تو عدالت کی اب یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر اس کمپلین کا فیصلہ کرے گی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تحفظ نسواں ضلعی کمیٹی کے افعال، فنکشنز آف ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی۔ یہ کمیٹی درج ذیل امور کا خیال رکھے گی، یعنی اب اس کمیٹی کے کیا ڈیوٹیز ہیں؟ تحفظ کے مراکز، دارالامان اور ٹول فری ہیلپ لائن کی نگرانی کرنا، ان کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا۔ یعنی پہلا اس کا کام کیا ہوگا کہ جو خواتین کو تحفظ دینے کے لیے مراکز بنائے گئے ہیں، دارالامان بنائے گئے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، وہاں چیک رکھنا، پھر ٹول فری نمبر جو ہیلپ لائن ہوتی ہے اس کو دیکھنا کہ کیا وہ صحیح ہے، ایسا تو نہیں وہ خراب ہے، یا خواتین جن میں مدد کی ضرورت ہے کہ ٹائم کے اوپر وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کمیٹی کی، جو کہ تحفظ نسواں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ ضلع میں دوسرے محکموں اور اداروں سے رابطہ رکھنا تاکہ حفاظتی مراکز خواتین کے تحفظ کے مقصد کو اچھی طرح انجام دیں، یعنی نہ صرف اپنے ضلع میں، اپنے مرکز میں، بلکہ ضلع کے جتنے بھی محکمے یا ادارے ہیں جو خواتین کے تحفظ کے لیے مدد کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ ایک لنک رکھنا ہے تاکہ جو کام ہے خواتین کے تحفظ کے لیے وہ بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ خواتین کے تحفظ کے ایکٹ 2016 کے تحت فریقین کے درمیان ثالثی کر کے جھگڑے نپٹانا، یعنی اب اس کمیٹی کا صرف کیا کام نہیں، اس کے صرف تحفظ دینا کام نہیں ہے یا دوسرے مراکز کے ساتھ لنک پیدا کرنا ہی کام نہیں، بلکہ یہ بھی اس کا کام ہے کہ خواتین جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ جاتی ہیں، دارالامان میں پناہ لیتی ہیں، تو ان کے گھروں میں جا کر 2016 کے قانون کے تحت آپس میں ان کے جھگڑے ختم کروانا اور صلح صفائی کروانا ہے تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی بھی تھانے میں درج کروائے گئے تشدد کے مقدمات اور معاملات کو طبی معائنے کے لیے حفاظتی مراکز کے سپرد کروایا جائے، یعنی اگر کسی بھی تھانے میں یہ مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے کہ اس خواتین پر تشدد ہوا ہے، یا ان کے اوپر ہاسپٹل میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ طبی معائنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ خواتین پر واقعی کوئی ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، تو پھر یہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکال کر حفاظتی مراکز کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہاں پہ خواتین نے پناہ لے رکھی ہوتی ہے ان مراکز کے ذمے وہ سارے مقدمات کے حوالے وہ مقدمات کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مراکز جو ہیں وہ خواتین کے لیے اچھے جو فیصلے ہیں وہ کر سکیں۔ حفاظتی مراکز اور دارالامان کو پیش آنے والے مسائل پر بحث و مباحثہ کے ذریعے ان کا ممکنہ حل تلاش کرنا۔ پھر حفاظتی مراکز کا اور کیا کام ہے کہ حفاظتی مراکز جو ہوتے ہیں اور جو دارالامان ہیں جہاں پہ خواتین رہائش پذیر ہیں، وہاں جو مسائل ہیں ان کو چیک کرنا اور ان کے اوپر بحث وغیرہ کرنا، اور دوسروں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے بعد جتنے بھی حل ان مسائل کے نکل سکتے ہیں ان کو تلاش کرنا بھی اس کمیٹی کا کام ہے۔ انسداد و تشدد مرکز برائے خواتین، یہ مرکز خواتین کے تحفظ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ خواتین کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا پولیس کے پاس اندراج کروانا، طبی معائنہ کروانا اور شہادتیں اکٹھی کرنا وغیرہ۔ یعنی اب جو انسداد تشدد مرکز برائے خواتین بنایا گیا ہے، اس کا کیا فرض ہے، کیا اس کی ڈیوٹی ہے کہ خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے اس کے لیے FIR جو ہے وہ کٹوانا، پھر خواتین کا میڈیکل چیک اپ کروانا اور گواہیاں اکٹھا کرنا بھی اسی مرکز کا کام ہے۔ متاثرہ خواتین کو فوری تحفظ فراہم کرنا، یعنی اگر کوئی خاتون جس پہ ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، وہ زخمی ہو گئی ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا ہے تو فوری طور پہ اس کو تحفظ دینا بھی انسداد تشدد مرکز کا کام ہے۔ شکایت کی موصولی اور حل کے لیے مؤثر نظام قائم کرنا، پھر اس
مرکز کا ایک اور کیا کام ہے کہ وہ شکایت جو بھی آتی ہے اس کو لکھے، اس کو موصول کرے اور پھر اس کے حل کے لیے بھی اقدامات کرے۔ فریقین کے درمیان مجوزہ ایکٹ کے تحت ثالثی کے ذریعے صلح کروانا۔ ثالثی کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر، بیچ میں پڑھ کر دو جو فریقین ہوتے ہیں ان کے درمیان صلح کروانا۔ یعنی اب اسی مرکز کا یہ بھی کام ہے کہ دونوں فریقین کو پاس بٹھائیں، ان دونوں کی باتیں سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ دونوں کو کس طریقے سے گھر میں رہنا ہے، ان کے درمیان صلح صفائی کروائی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ اگر آئندہ شکایت ملی تو ان کو سزا دی جائے گی۔ خواتین کو حکومت سے متعلقہ تمام تحقیقات میں رہنمائی کے لیے کمیونٹی سینٹر کے طور پر عمل کرنا۔ یعنی اب خواتین جن کو لاز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے یا حکومت کے کاموں کے بارے میں نہیں پتہ یا یہ نہیں پتہ کہ ان کے معاملات کی تحقیقات کیسے کی جائے گی، تو یہ جو مرکز بنایا گیا ہے انسداد تشدد مرکز برائے خواتین، اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ان خواتین کی رہنمائی کرے اور ان کو گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے اپنے مقدمے کو آگے لے کر چل سکتی ہیں اور اس مقدمے کا حل جو ہے وہ نکال سکتی ہیں۔ تو آگے ہم نے مشقی سوالات دیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ ہے خواتین کے تحفظ کے لیے GPS سے منسلک کون سی چیز بنائی گئی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ جیم بریسلیٹ۔ عدالت متاثرہ خاتون کی شکایت کو کتنے یوم میں نپٹاتی ہے؟ 90 دن میں۔ متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر کیا ہے؟ 1043۔ پنجاب میں تحفظ نسواں ایکٹ کب منظور کیا گیا؟ 24 فروری 2016۔ سائبر کرائم سے مراد ہے موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کیے جانے والے جرائم۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختصر جواب ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی سوالات ہیں، یعنی تفصیلی جواب لکھنے ہم نے، تو یہ سارے آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، وہاں سے اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ اور اس کے علاوہ بھی یعنی یہ مشق میں سوال موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی نوٹس میں سوال ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ کو مشقی سوال ہی پیپر میں آئے، آپ کو نوٹس کے یعنی سبق کے اندر سے بھی سوال آ سکتے ہیں۔ پھر جو لانگ کوسچن ہیں ان کو بھی یاد کر لیجئے، اور چونکہ یہ ہمارے لانگ زیادہ اتنے لمبے نہیں ہیں، چھوٹے ہی ہوتے ہیں، تو یہ 4 نمبر کے سوال میں یعنی یہ جو نوٹ لکھنے کے لیے آئے اس میں آ سکتا ہے، مگر 8 نمبر کا یہ سوال نہیں آتا، یہ 4 نمبر کا سوال آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، کیونکہ اب جو T2 آپ کا ہوگا، ٹیسٹ 2 ہوگا، اس میں آپ کا یہی سبق شامل ہے اور بہت چھوٹا سا بہت ہی آسان سا سبق ہے، اس لیے اسے اچھی طریقے سے زبانی یاد کریں اور پوری کوشش کریں کہ اب جو T2 ہوگا اسے آپ زبانی ہی لکھیں تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری بھی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔